یہود و نصارہ کو ہی سرزنش کی جا رہی ہے، اور ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قتل کا بدلہ قتل لکھا ہے۔ ویسے ہم نے اس کے بارے میں دوسرے سپارے میں پڑھا تھا، لیکن یہاں پہ پھر آ رہا ہے کہ جان کے بدلے جو ہے وہ جان ہے۔ یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہود و نصارہ میں یہ چلتا تھا کہ اگر ان کا کوئی ہائی لیول کا قبیلہ جو تھا وہ غلط کر لیتا تھا تو وہ بدلہ نہیں دیتا تھا، اس کو معاف کر دیا جاتا۔ جو کمزور کرتے تھے اس کو مارتے بھی تھے، اس کو پیٹتے بھی تھے، اس کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے تھے۔ یہاں پہ ان کو ڈانٹا جا رہا ہے، ان کی کتاب میں صاف لکھا ہوا ہے کہ تم لوگ جو کر رہے ہو بڑی ہی سرکشی کر رہے ہو۔ نذرہ بنو نذیر یہودی قتل کے بدلے قتل کرتے تھے، لیکن آگے چل کے انہوں نے اس کو ختم کر دیا اور دیت لے کے چھوڑنا شروع کر دیا۔ اب یہاں بات یہ ہے کہ دیت لے کے، دیت جو ہے وہ جائز ہے۔ ہم نے پڑھا تھا پیچھے کہ اگر کوئی قتل کے بدلے قتل نہیں کرنا چاہتا تو وہ دیت دے دے، لیکن یہ کس طرح کی دیت لیتے تھے؟ یہ وہی دیت لیتے تھے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اچھے لوگ جو تھے وہ دیت نہیں دیتے تھے، وہ 50 دیتے تھے، ہاف وسق دیتے تھے، جو کمزور تھے ان سے پورا لیتے تھے۔ اور اس کے علاوہ جو اس کے اندر حکم ہے وہ یہ ہے کہ جان کے بدلے جان قتل کی جائے گی۔ اگر کسی نے کسی کی آنکھ نکال دی تو اس کی بھی آنکھ ہی نکالی جائے گی۔ اگر کسی نے کسی کا کان کاٹ دیا یا ناک کاٹ دیا تو اس کے بدلے میں وہی چیز اس کی کاٹی جائے گی۔ اسی طرح اگر دانت کاٹ دیا، دانت توڑ دیا تو اس کے بدلے دانت ہی توڑا جائے گا۔ والجروح قصاص، اور اگر کسی نے زخمی کیا تو اس کو زخمی ہی کیا جائے گا۔ تو اس کے اندر ایک روایت ہے بخاری مسلم کے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میری پھپھی جو تھی نا، ان کی ایک لونڈی نے ان کے دانت توڑ دیے۔ میری پھپھی نے اپنی لونڈی کے دانت توڑ دیے۔ اب لوگوں نے اسے معافی چاہی لیکن وہ نہ مانی۔ حضور کے پاس معاملہ آ گیا، آپ نے بدلہ لینے کا حکم دے دیا۔ اب اس پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ان کے بھتیجے تھے، وہ کہنے لگے کیا اس عورت کے سامنے کے دانت توڑ دیے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں اے انس، اللہ کی کتاب میں قصاص کا ہی حکم ہے۔ یہ سن کر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ محبوس کیا ہے، اس کے دانت تو ہرگز نہ توڑے جائیں۔ چنانچہ ابھی باتیں ہو رہی تھی کہ لوگ ان کو راضی کر لے کہ تم دیت لے لو، وہ نہیں مان رہے تھے، کہتے تھے نہیں ہم نے دیت نہیں لینی، ہم نے دانت ہی توڑنے ہیں اس کے، کس نے ہماری عورت کے دانت توڑے ہیں۔ دونوں طرف دیت بات چل رہی تھی، بحث چل رہی تھی کہ ان میں سے ایک نے ان کو راضی کر لیا، وہ کہنے لگا جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ تو جس وقت یہ بات کہی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعضے لوگ بعضے بندے اللہ کے اتنے قریب ہوتے ہیں کہ وہ کبھی کبھی اللہ پہ قسم کھا لے تو اللہ ان کی قسم بھی پوری کر دیتے ہیں، جیسے انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس کے دانت تو ہرگز نہیں توڑے جائیں گے۔ تو یہ حدیث ثابت کرتی ہے کہ جو بھی زخم دیا ہوگا اس کے بدلے میں اس کو زخم دیا جائے گا۔ اگرچہ دانت توڑے ہوں گے تو دانت ہی توڑے جائیں گے، انگلی توڑی ہوگی تو انگلی ہی توڑی جائے گی، جو سی چیز توڑی ہوگی اس کے بدلے وہی چیز توڑی جائے گی۔ ہاں اگر کوئی معاف کرنا چاہتا ہے تو وہ معاف کر دے، لیکن اگر جان ہے اس کے بدلے آپ کو پتا ہے پھر 100 اونٹ جو ہے نا وہ دیت دی جاتی ہے اگر کسی نے کسی کی جان لے لی ہے۔ لیکن ایک بات یہاں پہ اور ہے، وہ یہ ہے کہ جو مسلمان کسی کافر کو قتل کر دے، جو مسلمان کسی کافر کو قتل کر دے تو مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے تو اپنی شریعت ہی ساری چینج کر لی، ان میں تو چلتی ابدیت ہے۔ تیسری بات اس کے اندر یہ آتی ہے کہ اگر وہ کافر ذمہ ہے، مطلب کہ ذمہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہمارے علاقے میں رہتے ہیں، آ کے وہ ہمیں ٹیکس دیتے ہیں، اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے بہت سے یہود و نصارہ آ کے رہتے تھے، کافر رہتے تھے جو ٹیکس دیتے تھے۔ تو جب ٹیکس بندہ ان سے لیتا ہے تو پھر وہ ذمہ ہو جاتا ہے، وہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کی حفاظت بھی کرے، پھر ان کو کوئی مار نہیں سکتا، پھر اگر مارا گیا ہے تو پھر اس کا بدلہ ہوگا، لیکن اس کے علاوہ کافر کا بدلہ جو ہے وہ مسلمان سے نہیں لیا جائے گا۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ کفر نہ کرے، وہ کسی کو نہ مطلب کہ قتل کرے، لیکن اگر اس سے کوئی ایسا کام ہو گیا دیکھا جائے گا کہ کیا صورتحال ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے آپ نے پڑھ ہی لیا ہے
کہ ہر اذا کے بدلے اس کے اذا ہوگا. اگر مطلب وہ کفارہ دینا چاہے تو کفارہ اس کا 100 اونٹ ہوتا ہے. اگر گھر والے جن کا بچہ یا جن کی بچی قتل ہوئی ہے یا جن کا نوجوان یا بوڑھا بزرگ جو بھی قتل ہوا ہے، اگر وہ گھر والے معاف کرنا چاہے تو یہ بھی ان کی مرضی ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. آپ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان کے جسم میں کوئی تکلیف پہنچائی جائے اور وہ صبر کر لے، بدلہ نہ لے، اللہ اس کے درجے بڑھاتا ہے، اس کی خطائیں معاف کرتا ہے. اس انصاری نے جب یہ سنا جس کو تکلیف پہنچ جائے گی، اس نے کہا سچ مچ ایسا ہی ہے؟ آپ نے خود آپ کی زبان سے یہ بات سنی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، میرے کانوں نے سنا ہے، میرے دل نے یاد کیا ہے، میں نے اللہ کے نبی کی زبان سے سنا ہے کہ خواہ وہ اپنے مجرم کو معاف کر دے تو کہتے ہیں کہ میں نے اس کو معاف کر دیا. اور حضرت معاویہ نے جب اس حدیث کو سنا تو بہت خوشی ہوئی، انہوں نے اس کو انعام دیا. یعنی اس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو بندہ معاف کر دے اس کو زخم